تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے ہیں جس نے اس کارخانہ عالم کے کسی بھی ذرے کو بے مقصد پیدا نہیں فرمایا۔ وہ ایسا زبردست ہے، کوئی شے اس سے علم اور ارادے سے چھپ نہیں سکتی، نہ کوئی اس سے بچ سکتا ہے۔ وہ کسی کا محتاج نہیں اور ساری کائنات اس کی محتاج ہے۔ الحمد للہ الذی علمنا ما لم نکن نعلم، وصلی اللہ علی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ناظرین محترم، مقصد تخلیق کائنات کے عنوان سے تخلیق کائنات کی کھوج کے اس سفر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس سے پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے بتایا تھا کہ ہمارے سروں کے اوپر سے شروع ہو کر بے انتہا وسعتوں کے پھیلاؤ کے بعد پہلا آسمان کی حد آتی ہے، اور پھر پہلے آسمان کے بعد دوسرا آسمان، اور اس کے بعد پھر تیسرا آسمان جس میں یوسف علیہ السلام رہتے ہیں، اور ملک الموت فرشتے بھی اسی میں ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر چوتھے آسمان جس کا نام ماعونہ ہے، اور اس کے بعد پانچواں آسمان جس کا نام ریقہ ہے، اور پھر بتایا تھا کہ اس کے بعد چھٹا آسمان جس کو دقنا کہا جاتا ہے، حدیث میں جس کا نام دقنا آیا ہے، یہ وہ عظیم الشان آسمان ہے کہ جس میں ایک عظیم درخت سدرۃ المنتہا کی شاخیں اس آسمان سے شروع ہوتی ہیں، اور اس سدرۃ المنتہا کے بارے میں سورۃ النجم کی آیتیں پڑھ کر سنائی تھی کہ آیت نمبر 13 سے 17 تک، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ الی آخرہ کی، اور حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے کو ایک مرتبہ دیکھا، یعنی جبریل امین کو، اس بیر کے درخت کے پاس جس کا نام سدرۃ المنتہا ہے، اسی کے پاس جنت المأوا ہے۔ اس وقت اس بیر کے درخت کے پاس وہ چیزیں چھائی ہوئی تھیں جو بھی اس پر چھائی ہوئی تھیں۔ پیغمبر کی آنکھ نہ تو چکرائی اور نہ حد سے آگے بڑھی، اور سچ تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بہت کچھ دیکھا۔ پھر سدرۃ المنتہا ایک عظیم الشان درخت، اس کی جڑیں چھٹی آسمان سے شروع ہوتی ہیں اور اس کی شاخیں ساتویں آسمان تک جاتی ہیں۔ حدیث کے مطابق اس کے پھل بڑے بڑے مٹکے کی طرح اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میں نے دیکھا کہ معراج کی رات اس درخت کو جب اللہ کے حکم نے ڈھانپ لیا تو اس درخت کے رنگ ایسے بدلے کہ میں ان رنگوں کو ہی نہیں جانتا۔ دنیا کی کوئی مخلوق اس درخت کے رنگوں کی خوبصورتی کو بیان نہیں کر سکتی۔ لیکن پھر اس کے اوپر ساتواں آسمان ہے جسے عریبہ کہتے ہیں، اور اس کا ذکر اہل کتاب کے ہاں بھی ایرابوت کے نام سے ہے، اور یہ وہ آسمان ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام رہتے ہیں۔ یہ ایک ایسی روشنی سے بنا ہوا آسمان ہے جسے انسان نہیں سمجھ سکتے۔ سدرۃ المنتہا کی شاخیں اسی آسمان تک پہنچتی ہیں، نیچے سے جو جاتا ہے وہیں روک لیا جاتا ہے، اور اوپر سے جو بھی اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے اسی پر وصول کر لیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے اوپر کیا ہے؟ لیکن میں اس کے اوپر بتانے سے پہلے آپ کو وہ حدیث معراج یعنی حدیث اسراء والمعراج سنانا چاہتا ہوں جو احادیث کی مختلف کتابوں کے اندر ہے، لیکن میں یہاں پر صحیح بخاری کے الفاظ آپ کو پڑھ کر سنانا چاہوں گا کہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 3887، یہ حدیث ہے انس بن مالک اور مالک بن صعصع رضی اللہ تعالی عنہما، ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدثهم عن لیلة اسری به قال بینما انا فی الحطیم وربما قال فی الحجر مضطجعا اذ اتانی آت فقد قال وسمعته يقول فشق ما بین هذه الى هذه الى آخرہ۔ اب میں آپ کو اس کا ترجمہ پڑھ کر سناتا ہوں کہ حضرت انس بن مالک اور مالک بن صعصع رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شب معراج کا واقعہ بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حطیم میں لیٹا ہوا تھا کہ جبرائیل امین میرے پاس آئے اور میرا سینہ چاک کیا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینے کے اوپر سے ناف تک چاک کیا۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پھر میرا دل نکالا اور ایک سونے کا تش لایا گیا جو ایمان سے بھرا ہوا تھا، اس سے میرا دل دھویا گیا اور پہلے کی طرح رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد ایک جانور لایا گیا جو گھوڑے سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا اور اس کا نام براق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا ہر قدم اس کے منتہائی نظر پر پڑتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس پر سوار کیا گیا اور جبریل امین مجھے لے کر چلے، یہاں تک کہ آسمان دنیا یعنی پہلے آسمان پر پہنچے تو دروازہ کھولا گیا اور پوچھا گیا کون صاحب ہے؟ جبریل امین نے فرمایا کہ جبریل۔ پھر سوال کیا گیا کہ آپ کے ساتھ کون صاحب ہیں؟ آپ نے جبریل امین نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر پوچھا گیا کہ کیا آپ کو انہیں بلانے کے لیے بھیجا گیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں۔ اس پر آواز آئی انہیں خوش آمدید، کیا ہی مبارک آنے والے ہیں وہ، اور دروازہ کھول دیا گیا۔ جب میں اندر گیا تو میں نے وہاں آدم علیہ السلام کو دیکھا۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آپ کے جد امجد آدم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجئے۔ میں نے ان کو سلام کیا اور انہوں نے جواب دیا اور فرمایا خوش آمدید نیک بیٹے اور نیک نبی۔ اس کے بعد جبریل امین مجھے لے کر دوسرے آسمان پر پہنچے، اس کا دروازہ کھلوایا گیا، وہاں خوش آمدید کہا گیا اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں۔ اس کے بعد جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر تیسرے آسمان پر گئے اور تیسرے آسمان پر بھی آپ کو خوش آمدید کہا گیا اور وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام موجود تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے آسمان پر پہنچے اور چوتھے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی اور اس کے بعد پانچویں آسمان پر آئے تو وہاں پر حضرت ہارون علیہ السلام کی خدمت میں آپ حاضر ہوئے، ان سے سلام دعا ہوئی اور اس کے بعد چھٹے آسمان پر پہنچے تو وہاں پوچھا گیا کہ کون صاحب ہیں؟ جبریل امین نے کہا کہ جبریل۔ پھر پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ چھٹے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی اور جبریل امین نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ فرماتے ہیں کہ جب میں آگے بڑھا تو وہ رونے لگے۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس پر رو رہا ہوں کہ یہ لڑکا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بعد نبی بنا کر بھیجا گیا، لیکن جنت میں اس کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ ہوں گے۔ پھر جبریل امین علیہ السلام مجھے لے کر ساتویں آسمان کی طرف گئے اور دروازہ کھلوایا اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی اور پھر جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آپ کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا خوش آمدید نیک نبی اور نیک بیٹے۔ پھر سدرۃ المنتہا کو میرے سامنے کر دیا گیا، میں نے دیکھا کہ اس کے پھل مقام حجر کے مٹکوں کی طرح بڑے بڑے تھے اور اس کے پتے ہاتھیوں کے کان کی طرح تھے۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ وہاں میں نے 4 نہریں دیکھی، 2 باطنی اور 2 ظاہری۔ میں نے پوچھا اے جبریل یہ کیا ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ جو 2 باطنی نہریں ہیں وہ جنت سے تعلق رکھتی ہیں اور جو 2 ظاہری نہریں ہیں ان میں سے ایک نیل ہے اور دوسرا فرات۔ پھر میرے سامنے بیت المعمور کو لایا گیا، وہاں میرے سامنے ایک گلاس میں شراب، ایک میں دودھ اور ایک میں شہد لایا گیا۔ میں نے دودھ کا گلاس لے لیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی فطرت ہے اور آپ اس پر قائم ہیں اور آپ کی امت بھی۔ پھر مجھ پر روزانہ 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ میں واپس ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے پوچھا کس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا؟ میں نے کہا کہ روزانہ 50 وقت کی نمازوں کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لیکن آپ کی امت میں اتنی طاقت نہیں ہے، اس سے پہلے میرا واسطہ لوگوں سے پڑ چکا ہے
اور بنی اسرائیل کا مجھ سے تلخ تجربہ ہے، اس لیے آپ اپنے رب کے حضور میں دوبارہ جائیے اور اپنی امت پر تخفیف کے لیے عرض کیجیے۔ چنانچہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دوبارہ حاضر ہوا اور تخفیف کے لیے عرض کی تو 10 وقت کی نمازیں کم کر دی گئیں۔ پھر دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوا تو پھر یہی بات ہوئی۔ پھر اس طریقے سے 10 کر کے 4 دفعہ کم کر کے 40 رہ گئیں، اور 5ویں دفعہ میں 5 اور کم کر دی گئی۔ پھر جب ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اس کی بھی آپ کی امت طاقت نہیں رکھتی ہے، مزید تخفیف کے لیے عرض کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رب تعالیٰ سے میں بہت سوال کر چکا اور اب مجھے شرم آتی ہے، اب میں بس اسی پر راضی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جب میں وہاں سے گزرنے لگا تو ندا آئی، میں نے اپنا فریضہ جاری کر دیا اور اپنے بندوں پر تخفیف کر چکا۔ چنانچہ مفسرین کہتے ہیں کہ اب جو آدمی 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے تو اس کو 50 وقت کی نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ بہرحال لیکن پھر اس 7ویں آسمان کے اوپر کیا ہے؟ یہاں سے آگے اب میں بہت محتاط ہو کر بول رہا ہوں، آپ کو بھی بہت احتیاط سے سننے کی ضرورت ہے۔ اس سے اوپر عرش ہے جس سے 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ عرش سرخ یاقوت کا بنا ہوا ہے، اور اس عرش کے اوپر کرسی ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں پہنچ کر انسان سمیت تمام مخلوقات کے علم کی انتہا ہو جاتی ہے، کیونکہ اس سے اوپر اس عرش و کرسی کا مالک ہے وہ اللہ رب العزت، جس نے مجھے بنایا، آپ کو بنایا، اور ابھی تک میں نے جو کچھ بھی لکھا اور بولا اس سب کا خالق، اس سب کا رب۔ اور عرش سے متعلق بولتے ہوئے میں خوف کے بارے بے چینی محسوس کر رہا ہوں۔ مختلف روایتوں سے جو باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں انہیں بیان کرتا ہوں۔ اس عرش کے دائیں طرف لوح محفوظ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لوح محفوظ کو سفید موتیوں سے پیدا فرمایا، جس کے صفحے سرخ یاقوت کے ڈلے ہوئے ہیں۔ اس کا قلم نور کا ہے، اور اس میں ہونے والی لکھائی بھی نوری ہے اور عرش سے وابستہ ہے۔ اور لوح محفوظ وہ چیز ہے جس میں تخلیق، زندگی، موت، رزق، عروج و زوال اور اللہ کا ہر حکم لکھا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ جو اللہ چاہے وہ بھی لکھا جاتا ہے۔ اس کی جڑ دودھ جیسے سفید پتھر کی بنی ہوئی ہے، اور اسے ایک فرشتہ گود میں لیے ہوئے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دن میں 360 مرتبہ اسے دیکھتا ہے۔ اور لوح و قلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ البروج میں، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، آیت نمبر 21 اور 22۔ اور قلم کے بارے میں سورۃ القلم کی پہلی اور دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی کہ نون والقلم۔ اسرار الکون میں علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت نقل کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ کو 100 سال کی مسافت جتنی بڑی پیدا فرمایا، اور قلم کو حکم دیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اور مخلوق کو پیدا نہیں فرمایا تھا اور اللہ عرش پر تھا کہ لکھو، قلم نے عرض کیا کہ یا رب کیا لکھنا ہے؟ اللہ کا ارشاد ہوا میری مخلوقات سے متعلق میرا علم لکھو۔ اس کے بعد قیامت تک جو کچھ ہونا تھا سب قلم نے لکھ لیا۔ سلسلۃ الصحیحہ کی ایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 آسمان عرش کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے کسی صحرا میں پڑی ہوئی ایک چھوٹی سی انگوٹھی، اور عرش کی فضیلت کرسی پر ایسے ہے جیسے صحرا میں پڑی ہوئی ایک چھوٹی سی انگوٹھی۔ اب ذرا 1 منٹ کے لیے رکیں اور غور کریں کہ ابھی تک آپ نے کیا سنا ہے۔ کیا آپ کا دماغ ان وسعتوں کو سمجھ سکتا ہے؟ کیا میں آپ کو یہ عظمتیں سمجھا سکتا ہوں؟ کبھی نہیں۔ کسی مخلوق کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ ان وسعتوں اور عظمتوں کو سمجھ سکے۔ آپ کو یاد ہے کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ دنیا کے تقریباً تمام مذاہب اور کلچرز میں یہ بات ہے کہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کسی بڑی طاقت کے چند الفاظ نے کیے، کسی اندیکھی اور نادیدہ طاقت جس نے کچھ الفاظ کہے اور یہ کائنات وجود میں آ گئی۔ لیکن کوئی مذہب، کوئی کلچر یہ نہیں بتا پایا تھا کہ وہ الفاظ کون سے تھے۔ اور پھر سائنس میں بھی یہ بات ہے
کہ آسمان و زمین بننے سے پہلے یہ بہت سی کائناتیں مختلف قوتوں کے درمیان تیر رہی تھیں، اور ہر چند کھرب سال کے بعد ان فورسز میں ٹکراؤ ہوتا تھا اور ایک بگ بینگ ہوتا ہے۔ اب اس ٹکراؤ کی وجہ یا تو ناقابل یقین حد تک طاقتور کشش ثقل یا پھر اندیکھی نادیدہ طاقت ہے۔ اب مجھے نہیں پتہ کہ آپ ان آخری الفاظ سے کیا سمجھ رہے ہیں، لیکن میں جب یہ الفاظ لکھ رہا ہوں تو مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ قرآن پاک میں اس عظیم قوت کا ذکر تقریباً 7 مرتبہ ملتا ہے جس نے اپنے الفاظ سے اس کائنات کو وجود بخشا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 117 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ وہ آسمانوں اور زمین کا موجد اور مالک ہے، اور وہ جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے بارے میں بس اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ آل عمران آیت نمبر 47 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ مریم نے کہا کہ پروردگار مجھ سے لڑکا کیسے پیدا ہوگا جب کہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں۔ اللہ نے فرمایا، اسی طرح اللہ جس کو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ جب وہ کوئی کام کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو بس صرف اتنا کہتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر آگے سورۃ الانعام آیت نمبر 73 اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ۔ اور وہی ذات کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اور جس دن وہ روز قیامت کہے گا تو ہو جا تو وہ ہو جائے گا۔ اور سورۃ النحل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، انما قولنا اذا اردناہ ان نقول له کن فیکون۔ یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 40 ہے۔ اور جب ہم کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہماری طرف سے صرف اتنی بات ہوتی ہے کہ ہم اسے کہتے ہیں ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ اور پھر سورہ مریم میں بھی اسی طرح کا مضمون ہے۔ اور پھر سورہ یاسین کی آیت تو مشہور ہے کہ بالکل آخر میں 82 نمبر آیت، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لے تو صرف اتنا کہتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ اور پھر آخر میں سورہ غافر کی آیت نمبر 68، هو الذی یحیی ویمیت فاذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ وہی ہے جو زندگی دنیا اور موت، وہی ہے جو زندگی دیتا اور موت دیتا ہے، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو صرف اتنا کہتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ آج تک کی ناقابل یقین طاقتور فورس وہ کن فیکون ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی ربانیت اور اپنی ربوبیت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔